آج کل کے لڑکے لڑکیوں کو اپنا جو پوٹینشیل ہے برین کا، مائنڈ کا، they should have the opportunity to develop it to its maximum. بچے اپنے سروائیول کے لیے اس لیے پیدا کرتے ہیں جی، فار دیئر سروائیول کہ دیر ول بی آر ہیلپنگ ہینڈ وین وی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اپر کلاس مڈل کلاس میں ہیں، جن کے پاس وقت بھی ہے اور تعلیم بھی ہے، ان کو بھی بچے پالنا نہیں آتے. اس کا سروائیول ڈپینڈز آن سٹنگ دیئر Exactly. اینڈ لسننگ ٹو اٹ. Our future, our past, our misery, our prosperity, our scarcity, these are all our thoughts. دماغ انسان کا کیوں بڑھا؟ Homosexuality has been recorded from 10,000 onwards. وہ بھی state of mind ہے جو سوچ کو ڈیولپ کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہے. سر غریبوں کے پاس اور کچھ ہے یا نہیں؟ فون آ گئے. ہم جانوروں کے لیول پہ ہیں اگر ہم انسٹنکٹس کے حساب سے چلیں. 40 to 50% of children under the age of 5 have stunted growth. کچھ دباتے ہیں ایک دم پٹک کر کے کوئی گندی سی تصویر رہ جاتی ہے اینڈ آئی نو آئی انڈرسٹینڈ. بچوں کے لیے تو اٹس اگر 1000 پلینز لینڈ کر گئے سیفلی، وہ خبر نہیں ہے. جو ایک کریش ہوتا ہے وہی خبر بنتا ہے. We all have the same brain, but we all have different minds. جب ہم نے آگ دریافت کر لی اور کھانا پکانا شروع کر دیا، دیٹس وین ہماری ڈائٹ اتنی بیلنسڈ ہوئی کہ ہمارا دماغ بھی بڑھنا شروع ہو. آپ بات کر رہی ہیں برین کی. برین اینڈ دا مائنڈ آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ ونس اگین. ڈاکٹر سعد آج ہمارے ساتھ دوبارہ ہیں اور آج میں نے ان سے درخواست کی کہ میں سمجھنا چاہتی ہوں ہمارے دماغ کو، یعنی آر برینس. obviously ہم جو کرتے ہیں اور جو تھاٹس ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جو عقل ہم استعمال کرتے ہیں، وہ سم ہاؤ نہیں obviously ریلیٹڈ ہی برین سے. اور برین کا اگر ہم سائنٹیفکلی اس کو ایولیوشنری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمارا دماغ پچھلے 5 ملین ایئرس میں ٹرپل اٹ سائز ہوا ہے. اور ایولیوشن کا یہ جسے کہتے ہیں کہ مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں اس کے مطابق ایولیوشن بہت سالوں میں اس چینج کو، اس اڈیپٹیشن کو آپ کے جسم میں، آپ کی سوچ میں شامل کر لیتا ہے. اگر ایولیوشنری ہم پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ایک پلک جھپک کا پروسیس ہے اس ایج میں دیکھیں. لیکن اگر انسانی خیال سے دیکھیں تو ملین اینڈ ملین آف ایئرس لگتے ہیں. انسانی دماغ 4 گنا کیوں بڑھا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا ضرورت تھی انسان کو؟ اور پھر انسان، ماڈرن انسان آج جہاں کھڑا ہے، اب دماغ اور ہماری جینیٹک ہسٹری میں کچھ کانفلکٹ آتے ہیں. ہمارا برین بیسکلی فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ پہ ہے. اور کیونکہ بہت خطرات تھے انسان کو شروع میں، جانوروں کے اور دوسرے ٹرائبس کے، تو آج بھی وہی ہے لیکن ہماری زندگی کا سٹائل وہ نہیں ہے. تو جو انگزائٹی آج ہم فیس کرتے ہیں، ڈپریشن آج فیس کرتے ہیں، اس کا جینیٹک سے کیا تعلق ہے؟ یہ ساری باتیں، مزیدار سی انفارمیشن میں نے سوچا ڈاکٹر سعد سے پوچھتے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تھینک یو فار ہیونگ So your curious student is here. So tell me, دماغ انسان کا کیوں بڑھا؟ آپ نے صحیح کہا. بیسکلی آج کا جو ہمارا دماغ ہے اس میں ایک تو ریپٹیلین برین ہے جو بڑا پریمیٹیو ہے، جو ایک ریپٹائل کے لیول پہ ایکٹ کرتا ہے. پھر ہمارا ایک ایموشنل برین ہے، لمبک برین، اور اس کے بعد ہمارا ریشنل برین ہے جس کو ہم نیو کارٹیکس کہتے ہیں، پری فرنٹل لوب ہے. پہلے ہماری جو لائف تھی وہ ریوالو کرتی تھی جس کو ہنٹرز گیدررز کا ایک پیریڈ تھا جب سروائیول سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا اور برین کی سب سے بڑی نیڈ یہ تھی ٹو سروائیو. اور وہاں سے جو فائٹ اور فلائٹ والا میکنزم ہے وہ وہاں پہ آپریٹو تھا کہ جب آپ ایک ایسی سچویشن میں ہو، کسی ایسے فروشس اینیمل سے آپ کا
واسطہ پڑے تو یو ہیڈ ٹو چوائسیز، یو کوڈ آئیدر فائٹ اور رن اوے اور فلائٹ. اب اس سچویشن میں آبویسلی آپ بھاگتے تھے، اور جہاں پہ آپ فیل کرتے تھے سروائیول کے لیے فائٹ کرنا ضروری ہے کسی بھی سچویشن میں، تو آپ فائٹ کرتے تھے. ایک اور جو پریمیٹیو برین میں اور ہمیں ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک نیگیٹو انٹرپریٹیشن کو پریفر کرتے تھے سروائیول کے لیے. فار ایگزامپل، اگر جھاڑی میں سرسراہٹ ہو رہی ہے تو ہمارے پاس دو انٹرپریٹیشنز تھیں، یا ہوا چل رہی ہے یا پیچھے کوئی سانپ ہے یا کوئی جانور ہے. تو جو پریمیٹیو انسان تھا ہی وڈ پریفر دا نیگیٹو انٹرپریٹیشن، کیونکہ اس میں سروائیول اور سیفٹی. تو اس سے کہیں بہتر تھا کہ وہ نیگیٹو انٹرپریٹیشن سے گائیڈنس لیتا اور اپنی جان بچاتا بجائے رسک لینے کے. اب اس سوسائٹی اور اس وقت تو یہ چلتا رہا، اور اٹ واز ڈپینڈیبل اور اٹ واز ایڈوائزبل. آج کا جو انسان ہے اس کے پاس وہی میکینزمس ہیں جو پریمیٹیو ہیومن کے تھے، لیکن سچویشن بہت بدل گئی ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ ایک باس کے ساتھ بیٹھے ہیں جو آپ کے ساتھ لیٹس سے وربلی ابیوسو ہے، تو آپ اس سے لڑ نہیں سکتے بیکاز یہی جاب ہے آپ کے پاس. آپ بھاگ بھی نہیں سکتے بیکاز ہی ول فائر یو. You just have to sit there and bear it. And this is where the problem comes up. Now, اس وقت اس کا سروائیول ڈپینڈز آن سٹنگ دیئر Exactly. اینڈ لسننگ ٹو اٹ. Yes, and not knowing how to handle it. اور وہیں سے پھر اسٹریس پیدا ہوتا ہے. اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ ہماری ایوولوشنری جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ نیگیٹو انٹرپریٹیشنس کو پریفر کریں بیکاز سروائیول اس میں ہے. بٹ آج کی زندگی میں اگر آپ ہر چیز کا نیگیٹو پہلو لیں گے، بہت سے لوگ لیتے ہیں، اب سروائیول والا ایشو شاید اتنا نہیں ہے، لیکن وہ جو نیگیٹو انٹرپریٹیشنس ہیں اس سے ہمارے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں، ہمارے موڈس خراب ہوتے ہیں، ہماری لائف میں پروگرس خراب ہوتی ہے بیکاز ہم پازیٹیو سائڈ پہ جاتے ہی نہیں ہیں. And it's very toxic if you live with a brain that just believes in negative interpretations. So یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ آج کی زندگی میں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ انسان کے سروائیول کے لیے ضروری تھا ہر چیز پہ شک کرنا اور اس کو یہ سمجھنا، الرٹ رہنا ہے، پرابیبلٹی خطرے کی زیادہ ہے. سو چاہے اس کا بچہ اس وقت کھیل رہا ہو گھاس میں، لیکن وہ ابھی یہ نہیں سوچے گا، وہ یہی سوچے گا کچھ خطرہ ہی ہے. اب اگر یہ ہماری جبلی سوچ ہے، اور آج کے زمانے میں کچھ لوگ اگر جبلی سوچ ہی ان پہ زیادہ حاوی ہے اور وہ نیگیٹو ہی سوچتے ہیں، اور کچھ لوگ پازیٹیو بھی سوچتے ہیں، تو کیا ان کے جینز میں کہیں فرق ہے کہ یا یہ ایک لرن بیہیویئر ہے؟ یہ بیسکلی دونوں چیزیں انوالوڈ ہیں اس میں. جینیٹک لوڈنگ بھی ہے، اور آپ کے جو لائف کے پہلے 7 سال ہیں وہ کیسے گزرے ہیں، آپ کا گھر کا ماحول کیسا تھا، آپ کے والدین کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا، وہ جینز کی ایکسپریشن کو کم بھی کر سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں. اب جینز کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو ارلی انوائرمنٹ ہے اس کا بہت کچھ ہو سکتا ہے جو کہ ہم نہیں کرتے. اور وہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ کی پیرنٹس کے ساتھ یا تو سیکیور اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور آپ آگے جا کے ایک بیلنس پرسنالٹی بنتے ہیں، آپ پازیٹیو ہوتے ہیں، آپ ہر چیز کی انٹرپریٹیشن ایکوریٹ کرتے ہیں. اور دوسرا ہے انسیکیور اٹیچمنٹ، کہ اگر آپ کی بیسک ایموشنل نیڈز، کیئر نیڈز، لو نیڈز پیرنٹس نے فلفل نہیں کی تو آپ ساری عمر ایک انسیکیور اٹیچمنٹ کے وکٹم بنے رہتے ہیں. اور پھر آپ سیکیورٹی ان لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں جہاں سے آپ کو ذرا بھی امید ہوتی ہے، بٹ وہ آپ کو کنٹرول کرتی ہے دیٹ انسیکیور اٹیچمنٹ. ڈاکٹر صاحب، اگر سوچا جائے تو یہ بھی ایک ماڈرن تھیری ہے نا کہ ماں باپ کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان کی بیسک انسٹنکٹ از ٹو سروائیو. یس. اب پیرنٹس بھی انسانی ہیں اور فار دیئر سروائیول دے ایکٹ دا وے دے ایکٹ. تو یہاں پہ بہت ایک لرنڈ بیہیویئر کی ضرورت ہے جو کہ
آپ اپنی جبلی سوچ کو کس طرح مائنس کر کے ایک پریکٹیکل اس موڈ میں آتے ہو. سو ہیئر واٹ از امپورٹنٹ, کیا پڑھے انسان زیادہ, لوگوں سے بات کرے, سیکھے. کچھ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور دے آر کنسیڈرڈ نارمل, اینڈ وہ نارمل ہی ہوتے ہیں بیکاز اگین ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو سروائیو. اگر کسی کے گھر میں پیرنٹس کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے, وہ بھی لڑ جھگڑ کے سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے نا, کہ میں اپنا اینگر نکال لوں, وہ اپنا اینگر نکال لے. سو ہاؤ ٹو بیلنس دس, اینڈ اتنی محنت اور اس قدر پڑھی لکھی سوچ عام انسان کانٹ ایکوائر اٹ. دیکھیں عفت, اگر ہم دیہات میں آج سے 50 سال پہلے, شاید اب بھی, جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں 11-12 بچے ہوتے ہیں ایک ہی گھر میں, کچھ مر جاتے ہیں کچھ بچ جاتے ہیں. اس کے بعد اس کی 16-17 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے, اور اس نے وہی کام کرنا ہے جو اس کے دادے پردادے کرتے آئے ہیں. دیر از نو کمپٹیشن, دیر از نو ایکچولائزیشن, وہ کانسیپٹس ہی نہیں ہیں. سو اس لیول پہ تو پرابلم نہیں ہے. بٹ آج کی دنیا میں جہاں پہ یو ہیو کمپٹیشن, یو ہیو ٹو excel in life, otherwise you are left behind. You will survive, but you will be left far behind. And so آج کل کے لڑکے لڑکیوں کو اپنا جو پوٹینشیل ہے برین کا, مائنڈ کا, they should have the opportunity to develop it to its maximum. یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک مرسیڈیز گاڑی ہے, اس کو آپ فرسٹ گیئر میں چلاتے رہیں تو اس کا کیا نقصان ہوگا, فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. یو وڈ وانٹ یور چائلڈ کہ جو بھی اس کا پوٹینشیل ہے, ہی شوڈ اور شی شوڈ ڈیولپ اٹ ٹو اٹس میکسیمم, اینڈ دیٹ انوالوز لرننگ دا اسکلز آف اے گڈ لائف. سو اب ہم سروائیول کے موڈ میں نہیں ہیں. گھروں میں 3 بچے ہیں, 2 بچے. اب سروائیول از ناٹ دا ایشو, دا ایشو از ہاؤ فار ڈو یو ڈیولپ ان یور لائف, اور آپ اپنے گولز کتنے اچیو کرتے ہیں اور کتنے نہیں کرتے. So now it's all about economics, right? Because آپ یہی چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ ہم سے بہتر ہو. اکنامکس یس اینڈ نو. ایز اے سائکائٹرسٹ میرا زیادہ ایمفسس پرسنل گروتھ پہ ہے. کین یو ڈیولپ یور پرسنالٹی ٹو اٹس میکسیمم. پیسہ آ جائے گا if you have those skills, but I wouldn't say paisa is everything, because you know and I know countless millionaires who are very unhappy. No, دیکھیں پہلے سروائیول آپ شکار کر کے لاتے تھے, پھر اس کے بعد جب ہم نے آگ دریافت کر لی اور کھانا پکانا شروع کر دیا, دیٹس وین ہماری ڈائٹ اتنی بیلنسڈ ہوئی کہ ہمارا دماغ میں پڑنا شروع ہو گیا. اس سے پہلے وی ور لائک واٹ, اتنا سا تھا جی, اور اب کوئی اتنا سا جی 1.2 کلو گرام. سو اس سے بہت فرق پڑا انسان کو جب ڈائٹ تھوڑی سی ہم نے پکا کے کھانا شروع کی, بیکاز پلانٹس بھی اپنے سروائیول کے لیے بڑا مشکل کر دیتے تھے کہ اس کو کچا کھایا جا سکے, اس میں بہت زہر ہوتا تھا. سو آفٹر یو نو ڈسکورنگ کوکنگ, اس سے بہت آپ میں فرق پڑا. میرا ایکچولی پوائنٹ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انسان اس کو فلسٹ کرے, کیپیبلٹی سے کرے, اس میں تو پھر آپ کے انوائرمنٹ کا بہت اس پہ فرق ہوتا ہے, اور وہاں پہ اکنامک کمفرٹ کا بھی بہت فرق پڑتا ہے. کہ ایک بچہ جس کو اکثر بہت چھوٹی عمر میں غریب لوگوں کے بچے کاموں پہ لگ جاتے ہیں, بیکاز ہوتا ہی ہے کہ وہ اتنے بچے اپنے سروائیول کے لیے اس لیے پیدا کرتے ہیں, جی, فار دیئر سروائیول, کہ دیر ول بی آر ہیلپنگ ہینڈ وین وی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. سو ہر ایک ذہن میں سروائیول تو ہے, چاہے وہ اس طرح کرے اس طرح کرے. اب جس قسم کی ماڈرن تھنکنگ یا جیسے کہتے ہیں ریزنیبل تھنکنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں انوائرمنٹ کی بہت کمفرٹ کی ضرورت ہے فار اے کڈ اینڈ ایون دا کیئر ٹیکرز. یس, وہ تو میسر نہیں ہے اکثر لوگوں کو, بیکاز ہماری گورنمنٹ نے نہ گھر ایسے دیے ہیں, نہ علاج ایسا دیا, نہ اسکول ایسے دیے ہیں کہ انسان بیسک نیسیسٹیز سے بے فکر ہو جائے. ایسے اکنامک اس میں رٹ میں پھنسا انسان, ہاؤ کین ہی تھنک ریزنیبلی اینڈ ویری یو نو
کہ یوں ہونا چاہیے, پیسے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اس گرمی میں پنکھے کے بغیر رہنا مشکل ہے, آپ کا کھانا تو کھانا ہی ہے نا, وہ تو کھانا ہی ہے. اینڈ دی انفلیشن اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی بہت ضروری چیز ہے. اور ایون اگر اس سارے سروائیول موڈ کی وجہ سے آپ کا دماغ اتنا کنفیوز ہو چکا ہے کہ آپ آج کی زندگی بہتر گزارنے کی وہ رکھتے ہی نہیں ہو, یہ تو اس تک پہنچنا بہت مشکل بات ہے ڈاکٹر صاحب, اگر unless and until everything else around them is really smooth. Let me echo what you said. I was reading somewhere کہ ہمارے ملک میں 40 to 50% of children under the age of 5 have stunted growth. That means ان کی جو physical اور mental اور emotional growth ہے وہ کبھی develop نہیں ہوگی. This is the bitter reality. Because of not Poverty. being fed properly. Poverty کی وجہ سے جی. But then the question is, if we decide to produce children and we are not giving them the right nutrition, safety, emotional care, then who is at fault? Is it right to produce children because of having extra hands? Not at all. Obviously it's not, and we know that. But that person doesn't know that because he thinks his survival depends on a lot of hands. But that's the lowest level of living. Exactly. And that's the living like Majority 80% of us. بالکل ہاں, I agree. لیکن جب تک ہمیں گولز کا نہیں پتا ہوگا کہ ہم میکسیمم اور آپٹیمل سے کتنا پیچھے ہیں, we will never realize کہ ہمیں کتنی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. So ایک عام انسان کے پاس یہ لگژری ہی نہیں ہے سوچنے کی. نہیں عفت, یہاں پہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو اپر کلاس مڈل کلاس میں, جن کے پاس وقت بھی ہے اور تعلیم بھی ہے, ان کو بھی بچے پالنا نہیں آتے. They don't know how to bring up a child. صرف اسکول بھیج دینا اور کھانا کھلانا is not everything. They don't know how to attend to the emotional and psychological needs of the child. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے. ان پڑھ تو خیر ایک اور مسئلہ ہے. And this is why these people develop into very unhealthy minds. اور دوسری بات ہے کہ آپ بات کر رہی ہیں برین کی. Brain and the mind are two different things. Really? جی جی, brain is very different. ہم سب جو ہم برین مسالہ بھی کھاتے ہیں وہی ہے برین, رائٹ؟ جو اسکل کے اندر ہے 1.2 kilogram جو مٹیریل ہے, that is the brain. We all have the same brain, but we all have different minds. And that's where thoughts come in. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ 20% جو بھی ہم کھاتے ہیں انرجی, جی ہاں, وہ برین is consumed by brain. اس کو اتنے کھانے کی ضرورت ہے ٹو سروائیو اینڈ ایکٹ ایٹ اٹس فل. اگین اگر اسٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے, مال نرش بچے, تو وہ اپنی اٹموسٹ اس پہ تو پہنچ ہی نہیں سکتا. تو ہیئر کمز رسپانسبلٹی آف رولنگ کلاس, رائٹ کہ نہیں؟ اس میں مجھے تو رولنگ کلاس سے کوئی ہوپ نہیں ہے آفٹر 80 years. یہ تو I don't know, people like you and me, we just have to talk about it and do something and urge others to do something about it. Otherwise ہمارے 80% will suffer from stunted growth. اور وہ اسی لیول پہ رہیں گے کہ بس سروائیول ہی ہے. And I mean, what does that say about a nation? تو دیٹ مینس ڈاکٹر صاحب کے جو خوشحال ملک ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کا برین اور ہمارے جیسے ملکوں کے برین میں جو فرق ہے, جو ہم کہتے ہیں وہاں لوگوں کو کیسے پتہ ہے اور یہاں نہیں پتہ. نہیں, برین ان کا بھی ہمارے جیسا ہے. No, that full nourishment brain requires کھانا ایٹ لیسٹ ان کو تو مل رہا ہے اور یہاں نہیں مل رہا. یہ تو بیسک ہی ہو گیا کہ وہ اپنی ٹوٹل کیپیسٹی آف گروتھ پہ گیا ہی نہیں. نہیں, their brains are like our brains, but their minds are more developed. They think differently. اچھا چلیں پھر اس پہ آ جاتے ہیں, how and why. دیکھیے, آپ کی جو سوچ ہے جس کو ہم تھاٹ کہتے ہیں, جو آپ کے مائنڈ کا حصہ ہے, اٹس ناٹ ان دا برین. آپ برین کا نیورو سرجری تھیٹر میں جائیں, یو
split open the skull, you will find nowhere thoughts in the brain. But there are neurotransmitters in the जी, brain. there are तो neurotransmitters. वही नहीं नहीं, वो synapses हैं, वो सब कुछ है, वो आपके भी हैं, मेरे भी हैं. But you do not find thoughts in the brain. The thoughts are more metaphysical. They are in the mind. And the, लेकिन एक ब्रेन डेवलप्ड है और एक ब्रेन अंडर डेवलप्ड है, तो थॉट्स में फर्क नहीं आएगा. बिल्कुल आएगा. But brain में, unless you have made a lot of improvement in your mind, yes, the synaptic connections and neural alignments will be much different from a person who has not developed it. For example, जो लोग meditation करते हैं, उनके जो prefrontal cortex है, that is far more developed than those who don't. लेकिन And हम that happens with practice. meditation, जी जी, Yeah. yeah. उसमें और किसी चीज का ताल्लुक नहीं. नहीं, ये तो स्टडीज भी हुई हैं. People who have just meditated regularly, कि उनकी जो prefrontal cortex है, brain की जो thinking ability है, जो calculating ability है, that is more developed than those who don't. So is it physical or It is physical. You can see it on a scan if you have the and chance. not everybody can do that then, right? Unless they practice regular meditation. तो कोई भी कर सकता. If they learn and they practice it, yes. Okay. ये तो ट्रेनिंग की बात है ना, एक्सरसाइज है एक किस्म की, आप कर सकते हैं. तो आज के ज़माने में अगेन टू सर्वाइव नाउ आपको ज़रूरत है अपने प्रिमिटिव थॉट्स को सोचने की, उस पर काबू पाने की और उसको आजकल की ज़िंदगी के मुताबिक बदलने की. सो ये हमारी ज़माने के इंसान पे एक बहुत डबल जैसे कहना चाहिए काम की अब ज़रूरत है, बिकॉज हमारी जो इंस्टिंक्टिव सोच है और जो एक प्रैक्टिकल सोच है उसमें बहुत फ़र्क है. Yes, yes, सो नाउ वी नीड ट्रेनिंग, yes. राइट? सो हाउ कैन यू ट्रेन योर ब्रेन? I think the first thing to understand is what is a thought. We have 60,000 thoughts in a day. They can be negative, positive, or neutral. Tragically, 80% are negative, and that is because of our bad upbringing. एंड आर अगेन फाइट एंड फ्लाइट में हमें नेगेटिव सोच ही रखनी. जी, वो भी एलिमेंट तो है. एक वो भी है एंड देन द प्रैक्टिकल जिसे कहना चाहिए कंपैरिजन ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स. नहीं, अभी हम उस पे बाद में वहाँ आते तक हैं. भी नहीं अभी आए. नहीं, अभी सिर्फ थॉट्स हैं. We have these 60,000 thoughts which come from nowhere. आप सोचें कि एक थॉट को आप ना स्मेल कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं. आप क्रिएट भी नहीं करते, बनी बनाई थॉट आती है. बट अगेन आपके किसी एक्सपीरियंस से वो एक सबकॉन्शियस माइंड से हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस हो जो वो जनरेट करता है. नहीं, लाइक जो भी मुझे सोच आते हैं जैसे दिन में, इट हैज सम रिलेशन विद व्हाटएवर हैव. इट मे हैव, लेकिन सोच बनी बनाई आती है. आप खुद सोच नहीं बनाते. आपका ब्रेन ही बना रहे हैं ना. True, but you never create a thought. It comes fully formed in your mind. I didn't get it. How? आप जब भी कोई चीज़ सोचती हैं, वो बनी बनाई आती है पूरी तरह. You don't construct it and then experience it. For example, if I say think about that, तो वो बनी बनाई सोच आपके जहन में आएगी. You will not construct it and develop it. Okay. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि दिस अफेक्ट्स योर केमिस्ट्री, योर फिजियोलॉजी एंड योर साइकोलॉजी. इससे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं, इससे आपका मूड अफेक्ट होता है, इससे आपके एक्शंस अफेक्ट होते हैं, जस्ट फ्रॉम वन नेगेटिव थॉट. Okay. योर रिलेशनशिप्स आर थॉट्स. When you think of your partner, your family, your clients, your patients, students, they are all thoughts. The only way to experience a relationship is in your thought. You are a thought in somebody else's mind. नहीं, I am a thought in someone's mind. Yes. Means मैं कैसी हूँ, that idea. अगर आप
اگر ایک آدمی کو ہم کہیں کہ میں عفت کو مل کے بات کر کے آیا ہوں تو عفت از نتھنگ بٹ اے تھاٹ ان دیٹ پرسنز مائنڈ اس وقت. ٹھیک ہے. If he doesn't know me. ایون اف ہی نوز یو Okay. یو نتھنگ مور دین اے تھاٹ. Because I'm not physically there. Yes. Right? Okay. پر وہ ایک یاد ہے نا کہ وہ یار میں بھی عفت کو جانتا ہوں. And many times the only remedy to develop a good relationship from a bad one is to change your thought about that relationship. Give me an example. For example, میں سوچتا ہوں کہ عفت نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی, but then I say to myself, no, she helped me in 10 other items. And I changed the thought, no, Ifat is a good person. So what will happen? This will develop into a better relationship. And further, آپ کبھی سوچا ہوگا آپ نے کہ when you talk to yourself, who is talking and who is listening? That again is your thought. So یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے بیکاز اسی سے آپ کا موڈ بنتا ہے, اسی سے آپ کا ایکشن بنتا ہے, اسی سے آپ کی چوائسیز بنتی ہیں اور آپ کی لائف بنتی ہے. اٹ آل اسٹارٹس فرام دا تھاٹ جس کو ہم رینڈملی ایکسپیرئنس کرتے ہیں اور اس کو مینیج نہیں کرتے. ایک تھاٹ تو آپ کا فوراً انسٹنکٹیولی آ گیا نا, مطلب اگر مجھے گرم لگا ہے تو میں ایک دم یوں ہوئی ہوں. دیٹس اے ریفلیکس ایکشن. ریفلیکس یا چلیں آپ نے مجھے کوئی ہرٹفل بات کی ہے اور ایک دم میرا دل میں کچھ یہاں پر نہیں, ذہن میں دل دھڑکا ہے, وہ آپ کی پیلپٹیشن ہو غصے سے جو ہوتی ہے. نہیں, تھاٹ پہلے آئے گی, پیلپیٹیشن بعد میں آئے ایگزیکٹلی, گی. مجھے نہیں پتہ چلے گا بیکاز اٹس مائکرو سیکنڈس. سو جیسے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ غصہ آئے اور پہلے 1 منٹ آپ نے ریئیکشن نہیں دینا یا پانی پی لینا ہے یا 3 سانس لینے. از دس ایکسرسائز ٹو فرسٹ؟ نہیں, میں ذاتی طور پہ اینگر کے سپریشن کے حق میں نہیں ہوں انلیس ان این ایمرجنسی جہاں ضروری ہے. آئی بلیو ان لرننگ دا ٹیکنیکس دیٹ یو ڈونٹ بیکم اینگری اننیسیسریلی ان دا فرسٹ پلیس. تو چلیں ہم اپنی گفتگو ہمیں سمجھ آ گئی دماغ کی تھوڑی سی کہ یہ تھاٹ پروسیس کیا ہے. اب اس پہ قابو پانا ہے. ان دس ماڈرن ڈے ہمیں ان سب چیزوں پہ سروائیو کرنے کے لیے اب قابو کرنا ہے, رائٹ؟ کہ ہم وہ جنگیں نہیں لڑ سکتے جو ہمارے انسٹنکٹ میں آتی ہیں, ہمیں اب کام سے لڑنی ہے, اب ہمیں سائنس کی ہیلپ سے لڑنی ہے. اب سائنس یوں ایڈوانس ہوئی ہے اور ایولیوشن ٹیکس لائک, تو اب کانفلکٹ وہ ہے, انوائرمنٹ چینج ہو گئی پر دماغ پریمیٹیو ہے ابھی. یس. سو اس کو بیلنس کرنے کے لیے اب آپ بتائیں واٹ آر دا اسٹیپس. ایک تو آپ نے کہا کہ ایک نرشڈ اپ برنگنگ بہت ضروری ہے. سو پیرنٹس بیچارے اپنی طرف سے تو سب بہترین ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. نہیں, میرا نہیں خیال بہترین کر رہے پر کیا وہ جانتے ہیں وہ برا کر رہے ہیں؟ نہیں, جو پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, ایڈیکویٹ انکم ہے, ہم اگر ان کی بھی بات کریں, they have never ever read even a pamphlet or any book on how to bring up a child. I feel very emotional about it because بہت ظلم کرتے ہیں. ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے, ان کے پاس ہر قسم کا انفارمیشن ہے, بٹ دے ول نیور بادر ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ایک بچے کی ایموشنل, سائیکولوجیکل, مورل ڈیولپمنٹ کیسے کرتے ہیں. اینڈ دس از انفارگیویبل. پر یہ بھی ایک نئی چیز ہے نا ڈاکٹر صاحب, اٹ واز نیور. نہیں, اگر ہم ہر دنیا کی ہر نئی گیجٹ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو ہم بچوں کو پالنے کے طریقے کون سے کوئی بڑے اتنے مشکل ہیں. دے جسٹ ہیو ٹو نو دا بیسک میتھڈز اینڈ نالج اباؤٹ اٹ, دیٹس آل. جو پڑھی لکھی بچیاں ہیں اور ذرا کمفرٹیبل ان کی لائف ہے, وہ تو بہت کر رہے ہیں آج کل. آج کل کی بچیاں چلیں, آئی ایم گلیڈ ٹو ہیئر دیٹ. جسے کہتے ہیں ود نالج, ود ریسرچ کرنے کی بہت کوشش کر رہی ہیں. آئی سین اراؤنڈ ان لائک اپنی ہی فیملی کی اب جو بچیاں مائیں بن رہی ہیں, دیر لاٹ آف ڈفرینس. یٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو کنٹرول تھاٹس. پہلی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, یو آر ناٹ یور تھاٹس. ہم تھاٹس کے ساتھ اتنا اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, یا تھاٹس کو اپنے ساتھ یا ان کے ساتھ,
کہ ہم تھاٹ اور اپنے اندر کوئی فاصلہ نہیں رکھتے. دا فرسٹ تھنگ از ٹو ریمبر آئی ایم ناٹ مائی تھاٹس. میری تھاٹس یہ ہیں, میں یہ ہوں. If you, let's say your fingers are your thoughts, now you are looking at the world through your thoughts. Try to look at your thoughts from a distance. آپ ایک ایکسرسائز کرنا چاہیں گی, میں then maybe you can understand. Right, so let's take a deep breath, close your eyes, and just imagine that you are standing in the balcony of a 4th floor building. And when you look down, there's a large street, and on the street you can see different vehicles going from left to right. You can see buses, cars, motorbikes, trucks, all moving from left to right. Keep on watching them from the distance at 4th floor balcony. Now just imagine that this traffic is not traffic, but it's a traffic of thoughts. All kind of thoughts, large, small, neutral, negative, positive, and you are watching them from the distance. Right, open your eyes. This is a very basic exercise to help you understand I am not my thoughts. And اس سے کیا ہیلپ ملتی ہے آپ کو؟ You can handle your thoughts better when you can distance yourself from them and not be a part of them. جب آپ اسی کا حصہ بن جاتے ہیں, you can't handle them. Once you develop... You're talking only about negative thoughts, right? ہاں, اسی کی تو مصیبت ہے. لیکن وہ نیگیٹو ہیں یا نہیں, یہ بھی تو انسان کو نہیں پتا ہوتا یوزلی. یہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے ویلیوز اور گولز کے حساب سے. اگر آپ کے گولز اور ویلیوز کے حساب سے وہ بیریئر ہیں, then they are negative thoughts. So everybody has his own paradigm how they look at it. So the first ABC is to understand that I and my thoughts are two different things. Secondly, thoughts may or may not be based on reality. We assume our thoughts are reality based, but they are not. سر اسکیزوفرینیا کو بھی یہی کہتے ہیں نا کہ مے بی یہ جب ہماری فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ کو والا ہمارے جینیٹک اوور ہو جاتا ہے, اٹ مائٹ بی ریزن فار اسکیزوفرینیا. Might. نہیں, I think it's a theory. I think now we know enough about the causes of schizophrenia, and basically it's a biological, chemical problem. وہی نا کہ وہ کیمیکل آپ کا جو ہوتا ہے وہ نہیں, زیادہ اگر ہو جائے, فائٹ فلائٹ میں you have stress hormones involved, اس میں ڈوپامین زیادہ انوالو ہوتی ہے. So it has a different mechanism. So ہم تھاٹس کو بعض اوقات ایگزامپل دیتے ہیں مووی سے. Your thoughts are like a movie. You don't go to a cinema to watch a movie with weapons and everything because وہاں پہ بڑے جانور اور بڑے عجیب بیٹلز ہو رہی ہیں. You don't. You know it's a movie. And the same is with your thoughts. You should consider them as clouds that are passing across the sky. And you are observing them, you are the sky. بٹ ایک تھاٹ جو نیگیٹو آتا ہے, لائک اگر مجھے پتا چلے کہ میری وہاں بیک بائٹنگ کو کسی نے کی ہے یا میری برائیاں وہاں ہو رہی ہیں, تو اس کے رزلٹ میں مجھے نیگیٹو تھاٹ ہی آنا چاہیے. اس میں we have a thought which is bothering you. اس کو پھر ہم نے ایگزامن کرنا ہے کہ یہ تھاٹ ریئلٹی بیسڈ ہے یا آپ کی نیوروٹک تھنکنگ کی وجہ سے ہے, اینڈ دین ٹیک اپروپریٹ ایکشن اگینسٹ دیٹ. The first thing is, what is the proof that people are backbiting against you? Okay, then you should learn how to deal with it rather than be obsessed by it. Okay, Mr. A or Miss B has talked against you. You are sure about it. Now, let me take a few deep breaths so that my own anxiety and anger does not come in the middle. And when I'm neutral, then I decide how to handle this issue. Now, the thought is not controlling you. You are controlling the thought and the situation. ہم ساری عمر thoughts کے کنٹرول میں گزار دیتے ہیں. We have to manage our thoughts that we don't become a slave to them. سر ایون
being madly in love is also a thought? Love is an emotion. Okay. जी हाँ, वो एक और कैटेगरी में है, बिकॉज उसमें फिर आपका इमोशनल ब्रेन टेक्स ओवर, रैशनैलिटी फिर सबमर्ज हो जाती है, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग इन इमोशनल लैंग्वेज. Which you can't help. When you're in love, it's very difficult to overcome it. Until God forbid आपका breakup हो जाता है. But then again, the depression you go जी, through जी. is again the huge. Yes, it's very very painful because जितनी close relationship आपकी होगी उतना ही withdrawal severe होता है. Why, sir? इतना क्यों दुख होता है? वो तो बड़ा, अब तो हमें ये भी मालूम है कि when you fall in love with somebody, the brain centers which light up on the scans in a person in love are the same जो cocaine addiction में होते हैं. Wow. So happy hormones. या इसमें भी डोपामिन और वो ऑक्सीटोसिन ये सब इन्वॉल्व है. So it's all about hormones. Basically. It's a non-romantic way of तो saying कुछ it. लोग जो जिनको हम कहते हैं यार इसको कभी किसी अपने आप से इतना प्यार है किसी से कर ही नहीं सकता तो उसके केमिकल्स में कोई नहीं, प्रॉब्लम वो है. प्यार नहीं होता, वो तो नार्सिसिज्म है, जब आप अपने आप से. And some people are like that all their lives. Some नहीं, there are plenty. There are plenty of people who are so self-obsessed that they don't. वो तो बड़े बीमार लोग हैं. I wouldn't call them healthy. They're very unhappy and miserable for everybody and themselves. तो उनके भी तो thoughts ही हैं ना सर. नहीं, they have a severe personality disorder. Personality disorder are people whose personalities cause problems or harm to them or to others or both. और ये बहुत problematic area है. Yeah, it is. But then अगर आप सोचो फितरत के बारे में तो हमारी फितरत जो असल है वो इन कायदों में कैद जो हमने सिविलाइजेशन के बाद किया है उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी तो है ना. आपकी नेचर है. आप फितरत किसको कहती हैं? जिबिलत को, लाइक योर इंस्टिंक्ट, जेनेटिक लर्निंग. देखिए हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जेनेटिक्स हमें कंट्रोल करती हैं. To some extent this may be true, but you can handle how far the genes are expressed. एक बीमारी है फीनल कीटोन्यूरिया जिसमें एक ख़ास डाइट से आप खाएं तो ज़िंदा नहीं रह सकते, पर सारी उम्र वो डाइट ना लें तो आप नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं. इसी तरह अगर आपको जेनेटिक predisposition है डायबिटीज़ के लिए and you take precautions, you may never get it. This is how you modify the effect मैं of the शायद genes. इंस्टिंक्टिव सोच के ही आपसे अभी बात कर रही हूँ कि जो जहन में एकदम आता है, लाइक मैन यूजुअली चीट, यू नो. But that's नहीं, अगर आप मोस्टली नंबर में औरतें भी करती हैं. फिर तो हम जानवरों के लेवल पे हैं. अगर हम इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से चलें, तो एक्चुअली तो हम जानवर ही थे ना. Then we. नहीं, but do you think when a man cheats his partner, that's because he's helpless and has to do that? मेरा नहीं ख्याल. He is fully aware of what Because he's डॉक्टर doing. साहब अगेन मुझे ये लगता है वो जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना, they're so powerful when you. Cheating दो reasons से होती है. Either you have a bad relationship with your partner and you're finding elsewhere the same rewards that you are missing in your relationship, एक वो. और एक रीज़न होता है जब आपकी ड्राइव इतनी ज़्यादा है कि यू वांट टू फूल अराउंड. यही दो रीजंस जनरली होते हैं. हार्मोन्स बाद में आते हैं. सर टेस्टोस्टेरोन की तो प्रॉब्लम है सारी. नहीं, वो उसमें नो, डोंट यू थिंक सो? नहीं, आप हार्मोन्स को पहले ला रही हैं, मैं थॉट्स को पहले ला रहा हूँ. ओके, लेकिन ये इतना जल्दी सब कुछ होता है कि जिनके जहन डेवलप नहीं होते उनमें जल्दी होता है, बट जिनके दो लोग डेवलप करते हैं अपने आप को, they can handle these things. Please remember that between the source and your reaction, there are a few milliseconds where you have a choice how to react. हमने वो choice छोड़ दी है. हम जानवरों की तरह react करते हैं. But if we just So this is what we have to develop. develop, yes. So now this is an acquired knowledge.
ٹریننگ ہے. ٹریننگ. تو جہاں باقی اتنی چیزوں میں ٹریننگ لیتے ہیں, وائی ناٹ. بس سر یہ تو بیسک ہے, then this should be part of your curriculum. I strongly from like a very early age. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. Yeah, right. اس کو تو پھر پڑھائی کا حصہ ڈالیں کہ آج کا انسان اپنا دماغ پورے پوٹینشیل سے یوز کر سکے. سر پھر یہاں پھر اکنامکس آ گئے نا. پھر اب اگر آپ کو وہ تعلیم ہی نہیں مل رہی ہے, مجھے ایک بات بتائیں, بیسک نیڈ آپ کی ہوتی ہے روٹی کھانا, پیٹ بھرنا. جب آپ کو بھوک لگی ہو, آپ کے پاس کوئی لگژری نہیں ہے کہ بیٹھ کے فلسفہ سوچیں یا یہ کریں. اور ابھی بھی وہ پریمیٹیو لائف ہمارے بہت سارے گھرانے فیس کر رہے ہیں, جہاں پہ دہاڑی پہ بندہ جاتا ہے اور پیچھے گھر والے بیٹھ کے روٹی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. وہاں کیا وہ برین ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, 80% کا یہی حال ہے. بٹ دا ٹریجڈی از کہ 80 سال میں وہ وہیں کے وہیں ہیں. سر بہت ساری دنیا میں اٹس سیم. اب تو ہماری دنیا اتنی پہنچ حالات پہ ہے ود اس کی سائنسی ترقی سے کہ ابھی غزہ میں کیا ہو رہا ہے ہمیں یہاں بھی پتہ ہے, ایران میں کیا ہو رہا ہے ہمیں یہاں بھی پتہ ہے, امیر ریاستیں کس طرح کنٹرول کر رہی ہیں ہمیں یہ بھی پتہ ہے. بٹ اٹس انیکوالٹی از آل اوور دا ورلڈ. یہ انسان کی فطرت ہی ہے. میرا نہیں خیال کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں بچوں کو اس طرح ایموشنلی نگلیکٹ کرتے ہیں. ان کے ہو سکتے اور مسائل ہیں, ان کے بھی بہت پرابلمس ہیں, ان کے بھی بہت بٹ I have lived there, I have been trained there. The moment they find out they are expecting a child, they start reading material about it, how to raise a child. ہمارے ہاں جو 20% پڑھے لکھے ہیں وہ بھی بادر ہی نہیں کرتے. یہاں جو سر ناٹ ناؤ, چلیں اچھی بات ہے, اب ہو رہا ہے, اب ہو رہا ہے. The new mothers, even us, when we had our kids, میں نے بھی کتاب پڑھی تھی. چلیں that's very good. ایک آپ کا مومس کلب بھی بن جاتا ہے جس میں آپ بہت انفارمیشن ایک دوسرے سے لے کے, اور اس پہ لائک ڈاکٹر سامیہ, جب وی ہیڈ کڈس ایٹ دا سیم ٹائم, مطلب ایک آدھ مہینے کا فرق تھا, بیکاز شی واز اے ڈاکٹر, تو وہ مجھے گائیڈ کرتی تھیں بہت چیزوں میں. پھر میرا اپنی کوئی وہ تھی کہ ہاؤ آئی یوز ٹو ٹیچ مائی ڈاٹر, کہ میں چلتی ہوئی گاڑی میں اس کو بورڈس پہ کہتی تھی یہ ڈھونڈ کے دکھاؤ, یہ کلر ڈھونڈ کے دکھاؤ, اینڈ یو نو سو وی یوز ٹو ڈسکس ود ایچ ادر. اور اس طرح ہم نے, جیسے مجھے بڑا کیا گیا تو اس سے میں نے بہت ڈفرینٹلی نور جہان کو بڑا کیا. اینڈ اب مجھے لگتا ہے نور جہان میرے سے بھی فرق کرے گی, بیکاز انفارمیشن اب اور آتی جائے. سو پڑھے لکھے بٹ کمفرٹیبل لیونگ والے لوگوں کے پاس یہ لگژری ہے. I hope you're right. I'll be only too happy to see if this is true. Yeah, because it always depends کہ آپ کی عورت کتنی پڑھی لکھی ہے. اب ہمارے کمفرٹیبل گھروں کی بچیوں کو ہم پڑھا رہے ہیں اور اینڈ تک پڑھا رہے ہیں. مطلب ابھی اس پہ ہمارے اس جگہ پہ بھی لائک آپ ہیں, میں ہوں, واصف ہے, حیدر ہے, یہ بھی اپنے تئیں اپنے اس میں رہتے ہوئے they are doing best for their kids. I know that. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, واصف اور حیدر کو I'm sure یہ صحیح اپنی طرف سے, لیکن اگر ان کو 10 منٹ آپ اور میں دیں کہ بچے پالنے میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور وہ ان کو نالج مل جائے. So now comes our shows. That's the only way. پر ضرورت اتنی ہے کہ ہمارے, جب میں آپ سے ایولیوشنری پوائنٹ آف ویو سے بات کرتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ انسان کے ہر سوچ کو, اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے وی ہیو ٹو نو دا ایولیوشن کا پروسیس. اوکے, ٹو نو یور سیلف. یس, کئی دفعہ اتنی گھٹیا سوچ آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ آپ یوں کر کے خود ہی گھٹیا سے گھٹیا خیال آ جاتا ہے. سو یو نیڈ ٹو نو کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے. کہ آپ اپنے آپ کو بہت بلیم کرتے ہو کہ اتنی گندی بات میں نے سوچ کیسے لی, بٹ دیر از اے ہسٹری اینڈ یور انڈرسٹینڈنگ آف ایوری تھنگ, کہ تب کیا ہوا تھا, یہ ہوا تھا, وہ انفلوئنس آپ کے جینیٹک میں آج تک یہاں پہ چل رہے ہیں. ٹو انڈرسٹینڈ یور سیلف, اے ہیومن مائنڈ, یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ نالج. اور جیسے آئی ایم شیور وین یو a person comes to you with a problem, you also use that information to evaluate کہ یہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. No? Am I wrong?
But I think we would focus more on his personal life because genes का हम modify नहीं कर सकते, लेकिन जो damage उसकी early life में हुआ है उसको हम help कर सकते हैं किस तरह overcome करने में. And 90% of patients that we see are damaged children who have grown up into बट अक्सर addicts. उसके अगर उसी का पेरेंट आएगा वो भी एक विक्टिम होगा. आपके पास दो आए हैं, एक बाप आया एक बेटा आया एज अ पेशेंट, तो आपके पास तो जो आया आपको वही विक्टिम लगेगा. नहीं, not necessarily. Many times the person who comes to us is not the patient. He thinks he is the patient, but the patient is somewhere else in the family. Especially बच्चों में जब 8 साल का बच्चा आता है, पेट में दर्द है या aggression हो रही है, academic decline है, and you examine the whole scenario, the problem is between the father and the mother. Their relationship is sick, not the child. So वो ज़रूरी नहीं कि जो presenting patient है वही मरीज़ है. The problem can be elsewhere. You know. So हम ज़्यादा emphasis patient की early life पे करते हैं. वही attachment issues आ जाते हैं, deprivations आ जाती हैं, trauma, sexual abuse, वो सारा. And then we help them overcome them so that they can lead a normal life and better relationships in the future. Because जो wound आपका बचपन का है, वो unless heal हो, आपकी हर thought और relationship को affect करता है, even as adults, for as long as you are there. और आपको पता भी नहीं चलता. इनको हम psychological scars कहते हैं, जो नज़र नहीं आते, आपको खुद भी नहीं पता. But your actions and your thoughts and your moods, they all reflect that. So how can you control your thoughts? एक तो मैंने आपको दो बातें बताई कि एक तो you are not your thoughts are not always on reality basis correct. And number 3 is meditation, जो कि I was trained in the West, but until they discovered कि इसका scientific value है, I was doubtful because ये हमारे subcontinent में तो बहुत अरसे से है. I think इससे बेहतर तरीका सोच कंट्रोल करने का. तो मेडिटेशन हमारे ये सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट में ये सेंचुरीज से है. स्पेशली इन मॉन्क्स एंड यू नो. जी, और बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में ये इस पे बहुत एम्फेसिस है. तो उस जमाने में किसी को कैसे ख्याल आ गया मेडिटेशन का? अब मुझे इसका बुद्धिज्म का तो मुझे आइडिया है कि ये 2500 years it all started, and there the concept was that you just focus on your breath and don't suppress the thoughts, allow them to come and let them go. वही जैसे clouds over the sky. And then after about 10-15 minutes you get into a state where your mind is completely clear. There are no thoughts. Oh, I want to be there. And that is the awareness, जब उसमें thought नहीं होती. And मेरी लाइफ में और फ़लसफ़े में जिस शख्स को अपनी थॉट्स कंट्रोल करने की मास्टरी है, he has control over his emotions. So you think meditation should be taught in schools as well? I certainly would. There should be a period for that, right? Yeah. वैसे भी इससे आपके अंदर टॉलरेंस आती है, पीस आता है, ट्रैंक्विलिटी आती है. You overlook issues that are non-crucial, and you really undergo a very positive psychological change. असल में तो सर खुशी की जो स्टेट होती है ना, that's what matters when person is content and happy with what they have. And जब आप ये बात एडमिट भी कर लेते हो कि इतना है, इसमें खुश रहना है, and you are very lucky कि ये भी है. That again is a thought. And you have to train yourself. Okay. There are two ways to be rich. One is to have everything that you want, or want what you already have. And that is a much better way of going about it. Because मैंने हजारों billionaires को देखा है. Money does not bring happiness after a certain time. It doesn't. एक illusion है हमारी. It can't buy a good friend. It can't buy love. It can't buy peace of mind. And yet we are in that illusion कि शायद ज़्यादा पैसा होगा तो I'll be happier.
سو وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کنٹینٹمنٹ، بینگ ہیپی ود واٹ یو ہیو، وہ بھی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو سوچ کو ڈیولپ کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہے. اور اس کو پرانے انڈین اور بدھسٹ سوچ میں مائنڈ فلنس کہتے ہیں. ماڈرن سائیکائٹری میں اس کو کہتے ہیں پریزنٹ مومنٹ لیونگ، ویئر وٹ ایور یو آر ڈوئنگ ڈو اٹ ول فل مائنڈ فلنس اینڈ بی گریٹفل فار اٹ. So you'll have ample opportunities to be grateful and happy. But then again, training, اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے. فار ایگزامپل ہماری یہ پوڈ کاسٹ کوئی ایسی ماں دیکھ رہی ہے جس کو چلے وہ ہاؤس وائف ہے، اس کے 3 بچے ہیں، اینڈ آل ڈے یو نو ہاؤس وائف ہیو ٹو ورک اینڈ لوکنگ آفٹر دا کڈس، ٹیکنگ دیم ٹو اسکول، برنگنگ دیم بیک، کھانا بنانا، ناشتہ بنانا، سارا دن اس میں گزرتا ہے اس عورت کا. وہ تنگ بھی آ جاتی ہے، اس کو بچوں کو بار بار بلانا اور تنگ کرنا. سو ایک پازیٹیو ماحول کے لیے اس کو اپنے تھاٹ کنٹرول کرنے. آپ نے کہا نا she has to work. Yeah. I would say if she keeps on saying this, I have to do this, she'll be miserable. If she says I choose to do it, because سر آپ کی کیپیسٹی بھی نہیں I choose to do it because this will bring the best of my kids and my future and everything. تو بات بہت بدل جاتی ہے. جب آپ have to کہتے ہیں نا, then you think it's یہ مصیبت ہے. But when choose to do it, because she has a choice. She doesn't have to send them to school. They can become. نہیں یہ تو نہیں نہیں ہو سکتا ہے if she wants to. نہیں اس میں باپ بھی تو ہے. So they both choose to do it. آپ ہمیشہ have کی جگہ choose کا word یوز کیا کریں اور must کی جگہ wish کیا کریں. میں آپ کو ایک ایکسرسائز کرواتا ہوں. Just close your eyes and take a deep breath and rate your happiness at this moment on a 0 to 10 scale, where 10 is maximum happiness. And now say to yourself, I wish I had $1 million today. اور دیکھیے آپ کی ہیپینس کا اسکور بدلتا ہے کہ نہیں. اینڈ ناؤ سے I must have $1 million to be happy. اور اب دیکھیے آپ کا اسکور بدلتا ہے کہ نہیں. کتنا تھا پہلے؟ 8. اچھا. اور when you said I must have $1 million to be. اچھا چلے. Normally people become unhappy after they have said this statement to themselves. جب must آتا ہے نا, must کے بعد بھی 8 ہی تھا. نہیں ہو سکتا آپ کا 8 ہی ہو, لیکن میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ have to سے تو میرا پھر 4 پہ چلا جانا چاہیے تھا نا, اگر یہ تھاٹ میں مان لوں. آپ نہیں, میں نہیں ماننی. جب آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں نے ذہن میں سوچا کیا اگر میں اپنی زندگی میں have to لے آؤں تو میری تو خوشی بڑی کم ہو جائے گی. تو یہ have to اور must تقریباً ایک ہی چیز ہے نا. وہی کہہ رہی ہوں. سو وین چلے آپ must کی جگہ have to کہہ دیں. must بھی تو must بھی خوشی کم ہو جائے گی. خوشی میری کم ہو گئی نا. Just by changing how you think. Yeah. have to دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ بیسک نیسیسٹیز جب پوری ہو جائے نا, اس کے بعد جو بھی آپ کرتے ہو وہ تو پھر خواب ہی ہوتے ہیں نا. I think آپ صحیح کہہ رہے ہیں. Once your basic necessities whatever they are, جیسے وہ 90s کی ریسرچ ہے US میں, they found that if you earn $6,200 per month, that is basic necessities. اس کے بعد don't go after money to buy happiness. That's I mean don't آ جائے تو خیر ہے. But there are better ways of seeking happiness. زندگی کی جتنی نعمتیں ہیں اس میں پیسہ بڑا کم انوالوڈ ہے. پیس آف مائنڈ, ٹرینکولیٹی, a sense of achievement, کچھ بھی ہو, پیشنس, لو. You don't really need too much money for that. سر اگر آپ ہر انسان یہ سوچ لے تو پروگریس کا کیا ہوگا؟ Again, do you have to do it or is it your desire? وہی جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ
ڈیزائر اور نیڈس کو کنفیوز کر دیں پھر مسئلے پیدا ہوتے ہیں. لیٹس سے آئی ڈیزائر دیٹ یو رسپیکٹ می, which means if you don't فرق نہیں پڑتا, but if I say you have to respect me otherwise there's no friendship, تو پھر بات بدل جاتی ہے. This is a need. پر سر یہ ضروری بھی تو ہے رسپیکٹ. Desire اور چیز ہے. Let's say your husband says to you that when I come home, I want you to be all dressed up for me. یہ اس کا ڈیزائر ہے. Need ہے that you will never betray him for someone else. Yeah. That's a need. So there's a difference between the two. آپ desires رکھیں, don't make them your needs unless کہ آپ کے goal paradigm میں وہ fit کرتے ہیں as need. جتنی needs کم رکھیں گے you'll be a happier person. سر لیکن آپ کو نہیں لگتا ود انفلکس آف یہ انسٹاگرام اینڈ یہ you are portraying a perfect life which no one has, and that makes a lot of other people envy you and آپ کی desires again تھوڑی سی. دیکھیے یہ جو سوشل میڈیا ہے like any other instrument, it produces both positive and negative effects. اس کے جو نیگیٹو افیکٹس ہیں وہ دو ہیں. ایک کہ آپ وہ سارا گلیمر دیکھتے ہیں جو کہ فکٹیشس ہے, بٹ آپ کے اندر یہ سوچ آتی ہے کہ کاش میں یہ ایسے ہوتا, which gives rise to misery. Equally, you see so much wrong going on in the world کہ آپ کو لگتا ہے oh my God, this is a miserable planet. And when will I be a victim? So you become fearful and anxious. Because انہوں نے تو خبریں وہ دینی ہیں جو غلط جو چیزیں غلط ہوئی ہیں, not کہ وہ کتنی صحیح ہوئی ہیں. اگر 1000 پلینز لینڈ کر گئے سیفلی وہ خبر نہیں ہے, جو ایک کریش ہوتا ہے وہی خبر بنتا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک یہ ریالٹی آپ کو دکھاتا ہے. سو یو ہیو ٹو بی, بچوں کے ساتھ آپ کو کم از کم خیال رکھنا چاہیے بیکاز وہ بہت جلدی انفلوئنس ہوتے ہیں. سو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں فون بہت جلدی پکڑا دیتے ہیں. آپ ایز اے سائیکیاٹرسٹ آپ کو کیا لگتا ہے واٹس دی پراپر ایج فار دیم ٹو بی انٹروڈیوس ٹو دس؟ I don't think they should be introduced unless they are considered adults, because ہمارے ہاں جس قسم کے گھروں کے حالات ہیں کہ انسپروائزڈ ہوتے ہیں فون ہینڈلنگ, نہ ماں کے پاس ٹائم ہے. یہ میں امیروں کی بات کر رہا ہوں, غریبوں کے ہاں تو شاید ہوتے ہی نہیں ہے. اینڈ گیونگ دم ایکسیس ٹو سر غریبوں کے پاس اور کچھ ہے یا نہیں, فون آ گئے. اوکے, تو وہاں تو اور بھی جہالت ہے بیچاروں کے, بیکاز وہاں تو ماں باپ کو بھی نہیں پتہ کیا دیکھنا چاہیے ان کو, کیا نہیں دیکھنا چاہیے. بٹ I really feel this has to be closely monitored, and maybe 16 to 18 would be an age after which gradually they should be introduced with parental vigilance at all times. Because there's too much material, there's too much opportunity for all kind of things. اور ہمارے سر آ جاتی ہیں سر, ہم کچھ دباتے ہیں ایک دم پٹک کر کے کوئی گندی سی تصویر رہ جاتی ہے. اینڈ آئی نو, آئی انڈرسٹینڈ بچوں کے لیے تو اٹس And we also have to admit, چاہے کوئی مانے نہ مانے, we are a very frustrated society. A very frustrated society. We do not know what are our limits. اینگری ہیں, بہت اینگری. اینگر بھی اور سیکشل فرسٹریشن بھی. ہمارے ہاں اتنا اس چیز کو ریپریس اور سپریس کیا جاتا ہے کہ whenever there's an occasion it comes up like a volcano, and we have found no answers to this problem. We don't want to because we don't want to think about it. یہ بھی ہماری ایک hypocrisy ہے. We just don't want to think about it. گندی چیز. Because I see the dirty linen of society. I know what people do in their private lives. چاہے وہ teenagers ہیں, چاہے وہ adults ہیں, چاہے وہ elderly لوگ ہیں. It's a very frustrated society because we don't find acceptable outlets for something which is very natural, genuine, and needs attention. Sir, I think let's do our next show on this. Sure. A reason being, again, آپ کی جبلت میں سب سے کھانے
پیٹ بھرنے کے بعد sex is another important part of your life. Absolutely. It is. It's absolutely like having food after a certain age. So let's do a show on that. And the factor I want to talk to you about is ہمارے یہاں پہ ایک ریڈ لائٹ ایریا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے, اسپیشلی ایمسٹرڈیم. اب بڑی کنفیوژن ہے اس میں بھی کہ اٹس مورلی رانگ, بیچاری عورتیں. بٹ دین دیر از اندر پوائنٹ دیٹ دیر آر ویمن ہو آر ولنگلی ڈوئنگ اٹ اینڈ دیٹس دے ٹیک اٹ ایز دیئر بزنس. ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے مورلس بنا لیتے ہیں نا جو ہمیں میسر ہوتا ہے اس کے مطابق. اینڈ دین اٹس اے نیسیسٹی آلسو. ایک پرٹیکولر سوچ میں سوچا جائے کہ اگر وہاں چلا جائے مرد تو یہ بچیوں کے ریپ نہیں ہوں گے, یہ اس طرح کے نہیں ہوں گے. بٹ دیر از لاٹ آف کنفیوژن مورل اینڈ پریکٹیکل. آپ کی شاید نالج میں ہو, ہماری انڈین ہسٹری میں تغلق کے زمانے میں دلی کے باہر ایک علاقہ تھا جہاں پہ طوائفیں رہتی تھیں اور وہ ٹیکس دنیا کا سب سے پرانا پروفیشن جی ہے. وہ رجسٹرڈ تھیں, ٹیکس بھی دیتی تھیں اپیرنٹلی, اس کا یہی نام تھا. پھر اکبر کے زمانے میں بھی تھا. اور پھر جو لشکر آتے تھے انڈیا میں انویژن کرنے, ان کے ساتھ بھی طوائفوں کا ٹولہ چلتا تھا. اور جو لاہور کا ریڈ لائٹ ایریا آپ کہہ رہی ہیں, وہاں بھی چھاونی تھی تو اس لیے وہ وہاں پہ ڈیولپ ہوا. سو وی ڈو ناٹ ہیو اے ویری پاک صاف ہسٹری ایز سچ. سر ایون ہومو سیکشوالٹی میں اگر آپ دیکھیں, ایون عثمانیہ اس میں, ہاں جی, آئی مین یہ ایک دم اتنا بڑا, آئی تھنک کرسچینٹی کا جب انفلوئنس ہوا نا, نہیں دین اٹ بیکیم. اس میں ایک تو لوگ سمجھتے ہیں دس از اے ریسنٹ فینامینن, بٹ نو, homosexuality has been recorded from 10,000 onwards. And 15 Roman emperors were openly gay. Alexander was. Alexander, or Greek society mein, this was the ideal form of love. And there are reasons to believe that Socrates and Plato and these people were gay. Especially in among soldiers. ہاں جی, Among soldiers, I mean, وہ جو ڈریس نہیں ان کا, وہ جو چھوٹی سی فراک سی پہن, that was designed for this, for the convenience. So we'll talk about all this in our next show. And جانے سے پہلے I would like you to give your final verdict on power of thoughts. میرے خیال میں I wish this area had been emphasized much earlier, but I would strongly suggest that we should never underestimate that every relationship is our thought. Our future, our past, our misery, our prosperity, our scarcity, these are all our thoughts. Thoughts create emotions, emotions create actions and your choices in life. Please guard your thoughts. You should gain the mastery of which thought has to be developed, which has to be eradicated, which has to be left as it is, جس کو ہم psychiatry میں کہتے ہیں make it an emotional garden, not a jungle, where you decide which thoughts will grow and prosper, and your life will change tremendously. Dr. Saab, for that you need to know first, you have to admit where you're wrong. You have to look within yourself first. And that is a mushkil kaam. But we have to start somewhere. I did. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ my thought process of reaction changed when I tried to go in the other person's shoes first. Why did he do that? Empathy. Why did he do? کیا وجہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا؟ میرے میں ایسی کیا بات تھی؟ Why me? اور کیوں نہیں؟ You know, so مجھے معاف کرنے میں, خیر اپنے آپ کو بھی, بیکاز آپ بھی بہت گھٹیا حرکتیں کر جاتے ہو, ہم سب کرتے ہیں, اینڈ سب کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کیا غلط کیا. اس کو ایڈمٹ کرنا جو ہوتا ہے نا, اور اس پہ معافی مانگنا,
is such a freedom, Dr. Saab. بہت بہت It has changed my life. I'm sure. It has changed my life. بالکل. تو یہی کوشش ہوتی ہے میری اور ڈاکٹر صاحب کی کہ ہم سوچ کے دماغ کے سائیکالوجی کے ایسے پریکٹس پہ کھل کے بات کریں جو ہماری زندگیاں شیپ کر رہی ہیں. نفسا نفسی کا عالم ہے اور بہت جلدی سائنس نے ترقی کر لی ہے اور ہمارا ذہن ابھی اتنی انفارمیشن ڈائجسٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. اسی وجہ سے دور میں بہت کنفیوژن، ڈپریشن، اسٹریس، انگزائٹی آ گیا ہے کہ زندگی اتنی تیز ہو گئی اور یہاں پہ اس کو پروسیس کرنے کا عمل ابھی بھی پرانا ہے. سو اس میں بیلنس کرنے کے لیے ہمیں ڈاکٹر صاحب جیسے پروفیشنلز کی پرسنلی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ٹیچر کے طور پہ بھی ان سے بات کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ناٹ ایوری بڈی کین بی ایز لکی ایز آئی ایم کہ میں اپروچ کر سکوں ڈاکٹر صاحب کو اس طرح، وہ میرے ساتھ آ کے گفتگو بھی کرتے ہیں. اور اسی لیے ہم دونوں نے یہ سٹارٹ بھی کیا تھا کہ ہماری گفتگو سے اگر آپ ایک بھی ہمارے ویور کو اتنی سی بھی سمجھ آ جائے تو آئی تھنک ہمارے پیسے پورے ہو گئے. سو فار می اٹس اے لرننگ پروسیس اینڈ ان دس پروسیس آئی ایم ٹرائنگ کہ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی سیکھیں. اگین جانے سے پہلے میں آپ کو پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گی، پلیز ہمارے چینل کو ضرور فالو کریں، سبسکرائب کریں. اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس الگوریدم میں آ جائیں کہ زیادہ سے زیادہ تر لوگوں تک ہمارا شو جا سکے، انفارمیشن جا سکے. دیٹس the only favor I want from you. Keep watching our shows and keep guiding us how to make it better and tell us what do you want to know about human psyche اور کسی قسم کی بھی پرابلم we will discuss it. Thank you so much.